الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے بلکہ ظلم کی انتہا ہے۔ لفظ ظلم یہ اب بہت چھوٹا لفظ بن چکا ہے۔ فلسطین کے اندر گزشتہ دنوں جو دھماکے ہوئے اور انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا اور گوشت کے ٹکڑے ہمیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے نظر آئے، امت مسلمہ ایک طرف ظلم کی چکی میں پس رہی ہو اور دوسری طرف مسلمان حرکت میں نہ آئے۔ اگر کوئی مذہبی جماعت میدان عمل میں آئے اور پھر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے چند ایسے لوگ جن کے لیے بیہودہ لفظ استعمال تو نہیں کروں گا لیکن کہنے کے وہ قابل نہیں ہے، میری مراد فواد چودھری اور مروت جیسے غلیظ لوگ ہیں، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور تمام علماء نے، تمام سنی مکاتب فکر کے علماء نے یک زباں ہو کر جہاد کا فتویٰ جاری کیا، تو پھر کچھ لوگ اپنی سیاست کو چمکاتے ہوئے یوں نظر آئے، کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا فتویٰ دینے والے خود جہاد کے لیے جائیں۔ یقیناً الحمدللہ ہم امت مسلمہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے اسے محسوس کرتے ہیں۔ واللہ العظیم آج ہم یہاں بیٹھ کر بھی فلسطین کی عوام کی تکلیف کو، درد کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس قوت، طاقت نہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اقتدار اور صاحب اختیار لوگ ہمیں اس حوالے سے حکم دیں تو انشاءاللہ ہم فلسطینی عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ یعنی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، امت مسلمہ کے ہر فرد کی بات کر رہا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے گزشتہ دن جب اسلام آباد کے اندر ایک ژالہ باری ہوتی ہے اور اولے برستے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، تو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک آواز اور ایک ہلچل مجھے نظر آئی۔ میں نے سوچا دیکھیں چھوٹے سے نقصان کے لیے ایک ہلچل سی، لیکن وہاں فلسطین میں پورا کا پورا بیت المقدس کے ارد گرد کی آبادی تباہ ہو چکی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی مسلمان کی کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین یوں آسمان سے ژالہ باری کر کے اور بڑے بڑے اولے برسا کر مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں، ورنہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ میں سیاسی جماعتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ان کے بہت سارے جو ہے وہ اختلافات ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں لیکن انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان عمل میں آئے ہیں۔ آئیے سیاست کے اندر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ہمیں فلسطین کی عوام کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت وہ بھی آئے کہ ہم بھی کسی سے مدد طلب کریں اور وہ ہم سے منہ موڑ لے۔ پھر دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں سینٹ کے اندر ایک ہندو سینیٹر نے اپنی گفتگو سے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے اور ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک پارلیمنٹیرین نے اس کا جواب دیا ہو۔ ایک ہندو ہو کر وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی آواز لگا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کسی ایک ورکر نے بھی میدان عمل میں اتر کر یہ کہا ہو کہ فلسطین کی عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے بیت المقدس کا تحفظ ہوتا رہے گا، لیکن اللہ آپ سے سوال کریں گے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، ان سے اللہ یہ سوال کریں گے اور قیامت والے دن انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر بیت المقدس کے تحفظ اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔